اس ویڈیو میں ہم آپ کو سول کیس میں ایڈیشن آف پارٹی کے بارے میں بتائیں گے۔ جب سول کیس کچھ لوگوں کے درمیان چل رہا ہے یا صرف دونوں کے درمیان چل رہا ہے اور اس سے تعلق رکھنے والے اور بھی لوگ ہیں لیکن وہ چھوٹ چکے ہیں، وہ اس کیس میں شامل نہیں ہیں، تو ایسے لوگ جو کیس میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ان کی قانونی کارروائی کس طرح ہو اور وہ کس طرح کیس میں شریک ہو سکتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جب کبھی بھی سول کیس دائر کیا جاتا ہے تو کم سے کم ایک شخص دائر کرتا ہے اور کسی ایک شخص کے خلاف، یا زیادہ اشخاص دائر کرتے ہیں کیس کئی لوگوں کے خلاف یا ایک شخص کے خلاف۔ تو اس طرح کے جو بھی نزاعات ہوتے ہیں اس سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ چھوٹ جاتے ہیں، چاہے وہ مدعی ہو یا مدعی الیہ ہو، جس کو ہم انگریزی میں پلینٹیف کہتے ہیں اور ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں۔ تو جب بھی کیس میں دلچسپی رکھنے والے افراد جو پلینٹیف کی حیثیت سے اس کیس میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ لوگ بھی پھر شریک ہو سکتے ہیں ایک درخواست سول کورٹ میں جہاں کیس چل رہا ہے اسی کیس میں داخل کرتے ہوئے، جو آرڈر 1 رول 10 سول پروسیجر کوڈ میں بتایا گیا ہے اس کے ذریعے، اور ساتھ میں سیکشن 151 آف سی پی سی کو لکھتے ہوئے رول 28 سول رولز آف پریکٹس کو بھی لکھنا پڑتا ہے۔ تو آرڈر 1 رول 10 جو سول پروسیجر کوڈ کا ہوتا ہے، اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی پارٹی چھوٹ چکی ہے اور ضروری ہے تو اس کو کیس میں شامل کیا جائے، چاہے وہ مدعی یعنی پلینٹیف ہو یا پھر مدعی الیہ یا ڈیفینڈنٹ ہو۔ اور پھر جو سول رول آف پریکٹس کی 28 رول جو ہوتا ہے، وہ مین پلان جو ہوتا ہے اس میں امینڈمنٹ کے لیے لکھا جاتا ہے، اور سیکشن 151 آف سی پی سی جو لکھتے ہیں وہ کورٹ کے اختیارات ہوتے ہیں اس سیکشن میں، اور ہر کورٹ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بھی درخواست کو قبول کرے یا پھر مسترد کرے۔ تو جیسے ہی اگر کوئی شخص اس سے دلچسپی رکھتا ہے اس کیس میں شامل ہونے کا، تو وہ درخواست دائر کرتا ہے اور مخالفین کو پارٹی بناتا ہے، مدعی الیہ کو، اور جو مدعی ہیں وہ اس کو اس کیس میں شرکت کرنے سے اگر اعتراض نہیں کرتے ہیں تو عدالت اس کی جو بھی ضرورت ہے اس کیس میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم صادر کر دیتی ہے، اور پھر جیسے ہی حکم صادر ہوتا ہے، اگر وہ پلینٹیف کی حیثیت سے کیس میں شریک ہو رہا ہے تو اس کو کورٹ کی فیس جو اس کے حصے میں آتی ہے وہ بننا پڑتا ہے، اور اگر مدعی الیہ کی حیثیت سے ڈیفینڈنٹ کی حیثیت سے شامل ہوتا ہے تو اس کو شامل کر لیا جاتا ہے، اور پھر جو پلینٹ ہوتا ہے دعویٰ اس کو ترمیم کے ذریعے اس میں لوگوں کو شریک کرتے ہوئے جو پارٹیز ضروری ہیں، ایک نیا نیٹ کاپی، جس کو دعوے کی نیٹ کاپی کہتے ہیں، جس کو فیئر کاپی بھی کہا جاتا ہے، اس کو عدالت میں داخل کیا جاتا ہے، اور عدالت اس نیٹ کاپی کو اپروو کر لیتی ہے، ایکسیپٹ کر لیتی ہے، تو پھر اس نیٹ کاپی کے لحاظ سے مقدمہ چلتا ہے۔ ہماری آفس ملک پیٹ میں
نزدیک ڈی مارٹ واقع ہے. اگر ہم سے کوئی مشاورت کرنا چاہتے ہیں تو کیم ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس پر رجوع ہو سکتے ہیں. آپ کو ٹیلی فونک اپائنٹمنٹ لینا ضروری ہے. اور ہماری آن لائن سروسز بھی دستیاب ہیں. اگر کہیں بھی آپ سول کیس میں الجھے ہوئے ہیں اور ایک عرصے سے ایک سوئی نہیں ہو رہی ہے، تو اگر آپ ہماری خدمات حاصل کرتے ہیں تو ہم تمام فائل کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد آپ کو ای میل کے ذریعے ہم جو بھی خامیاں ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہوئے، اور جو بھی ضروری ترمیمات کرنا ہے مقدمے کی تقویت کے لیے، وہ بتاتے ہوئے آپ کو ای میل کے ذریعے مشورہ فراہم کرتے ہیں.